بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امت مسلمہ اسی وقت خوشحال ہوگی جب آپس میں اتحاد اور یگانگت کو رواج دیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اللہ اپنی آخری کتاب میں خوشخبری سناتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مولانا رومی بھی فرماتے ہیں کہ نا امیدی کے بعد امیدی جنم لیتی ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ کورونا کی وبا کے بعد آسانی اور آسودگی کا دور آئے گا، جس کا ہم بھرپور لطف اٹھائیں گے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی ہم احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے اس وبا کے خلاف جنگ کریں۔ صدر رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ مسلمان اسی وقت خوشحال اور آسودہ ہو سکتے ہیں جب اپنی صفوں میں اتحاد اور یگانگت قائم کریں اور اسلام دشمنی، نفرت جیسی برائیوں کے خلاف مشترکہ راہ عمل طے کریں۔ دوسری طرف ترکی اور قطر کی نجی فضائی کمپنیاں نے افغانستان کے 5 ایئرپورٹس مشترکہ طور پر چلانے پر اتفاق کیا ہے، تاہم وہ طالبان کے ساتھ ایک حتمی معاہدے کے منتظر ہیں۔ ایئرپورٹس کے لیے دوحہ میں ایک معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے بھی قطر اور ترکی کی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس معاملے پر ابوظہبی کے ولی عہد سے ترکی نے بات کی تھی۔ جواب میں ابوظہبی کے ولی عہد نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے، لیکن ابھی کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ قطری اور ترک حکام نے اس معاہدے کی زیادہ تفصیلات نہیں دیں۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان اس سے پہلے کابل ایئرپورٹس کی سیکیورٹی کے لیے ترکی کی پیشکش کو مسترد کر چکے ہیں۔ بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ نے بھارت میں ہندوؤں کی جانب سے مسلم مخالف مہم جاری رکھنے کی صورت میں بھارت میں خانہ جنگی کا انتباہ دے دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش فوری طور پر بند نہیں ہوئی تو مسلمان جوابی جنگ لڑیں گے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ نصیر الدین شاہ نے وائلڈ سروس ان انڈیا کے ساتھ دھرم سنسد کے ارکان، جنہوں نے 10 روز پہلے ہریدوار میں مسلمانوں کی نسل کشی کا مطالبہ کیا تھا، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں حیران ہوں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پیدا ہوئے، ہم یہیں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہیں رہیں گے، یہ خانہ جنگی کا باعث بن سکتا ہے۔ نصیر الدین شاہ نے کہا کہ مسلمانوں کو پسماندہ اور بیکار بنایا جا رہا ہے، انہیں دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے اور یہ تقریباً ہر شعبے میں ہو رہا ہے۔ بھارتی سپر سٹار اداکار نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک فوبیا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے یہاں خوف محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہ میرا گھر ہے، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں کہ ان کا کیا ہوگا۔ مسلمانوں کی نسل کشی کے مطالبے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی مکمل خاموشی پر نصیر الدین شاہ نے کہا کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چائنا کی ایک عدالت نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ وہ بیوی سے علیحدگی کے بعد گھر کے کام کاج کے عوض اپنی سابقہ بیوی کو معاوضہ ادا کرے۔ بیجنگ کی مقامی عدالت نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کے بعد یہ منفرد حکم جاری کیا ہے، جس میں شوہر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ شادی کے سالوں کے دوران گھر کے کام کاج کرنے کے عوض اپنی سابقہ اہلیہ کو اس کا معاوضہ ادا کرے۔ چینی شہری اور خاتون کی شادی 2015 میں ہوئی تھی اور اب 5 سال بعد شوہر نے علیحدگی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، جبکہ ابتدائی طور پر خاتون طلاق کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن بعد میں اس نے اپنے شوہر سے مالی امداد کا مطالبہ کیا تھا۔ خاتون نے عدالت میں موقف اپنایا کہ اس کے شوہر کے اوپر گھر کے کام کاج اور بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، جس پر عدالت نے خاتون کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے تحت خاتون کو ہر ماہ 2000 یوان دینے اور 5 سال کے دوران گھر کے کام کاج کرنے کے عوض لیبر قانون کے تحت 50,000 یوان ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
چینی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ ملک میں نئے سول کوڈز متعارف کرانے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ انڈونیشیا میں توراجن نامی وہ برادری ہے جو اپنے رسم و رواج اور روایات کے طور پر مردوں کو دفن نہیں کرتی بلکہ خاندان کے افراد باڈیز کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ توراجن برادری اپنے آباؤ اجداد اور عزیز و اقارب کے مر جانے کے بعد انہیں نہ صرف گھروں میں رکھتی ہے بلکہ ڈیڈ ہارویسٹ نامی فیسٹیول بھی مناتی ہے۔ اس خصوصی فیسٹیول میں اہل خانہ خوشی کے طور پر مردوں کو نئے لباس پہناتے اور خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مذکورہ برادری مردوں کو ہمیشہ کے لیے دفنانے سے پہلے انہیں سالوں تک اپنے پاس رکھتی ہے۔ ڈیڈ ہارویسٹ فیسٹیول کے دوران یہ لوگ باڈیز کو تابوت سے باہر نکال لیتے ہیں اور نہلانے کے بعد دوبارہ نئے کپڑے پہناتے ہیں۔ بعد میں مرنے والے شخص کو جو بھی کھانا پسند ہوتا ہے وہی بنایا جاتا ہے۔ مردوں کو نکالنے اور سجانے کے بعد رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو راجنوں کا ماننا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ مرنے والے زندہ رہتے ہیں۔ اس برادری میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے دفنانے کی بجائے ایک بھینس قربان کی جاتی ہے۔ مردہ جسم کو کئی سالوں تک محفوظ رکھنے کے لیے اس پر کئی طرح کا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے۔ توراجن برادری مردوں کا فیسٹیول ہر سال اسی مہینے یعنی اگست میں مناتی ہے۔ اس دوران مردوں کو علاقے میں گھمایا بھی جاتا ہے۔ اس روایت کو مائی نینی کہتے ہیں۔ دوستو، یہ خبر بڑی ہی عجیب سامنے آئی ہے جو کہ بھارتی میڈیا نے دی ہے۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں ڈونکی کے گوشت کی ڈیمانڈ میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اس کا گوشت کھانے والے بھارتی ہندو شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سے ان کو جسمانی طاقت ملتی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع میں گزشتہ چند ماہ میں اس کے گوشت کی ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کا گوشت دیگر جانوروں کے گوشت سے زیادہ مقبول ہے۔ عام طور پر یہ گوشت دستیاب نہ ہونے پر شہری غیر قانونی طور پر ان کا گوشت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے باعث اس کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی مانگ کے باعث آندھرا پردیش میں ان کی قلت پیدا ہو چکی ہے اور راجستھان، اتر پردیش، تامل ناڈو سمیت دیگر بھارتی ریاستوں سے یہ منگوائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کے محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ اس جانور کا گوشت ان جانوروں کی فہرست میں شامل نہیں ہے جن کو یہاں کھانے کی اجازت دی جا سکے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خواتین کارٹون کریکٹرز کے لیے بھی حجاب کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کارٹون اور اینیمیٹڈ فلمز میں خواتین کارٹون کریکٹرز کے لیے بھی حجاب کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی سے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں سوال کیا گیا تھا کہ کیا اینیمیٹڈ فلمز میں خواتین کریکٹرز کے لیے حجاب ضروری ہے؟ جواب میں آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ اگرچہ اس طرح کی فرضی صورتحال میں حجاب کرنا خود سے ضروری نہیں، لیکن حجاب نہ پہننے کے نتائج کو دیکھا جائے تو اینیمیشن میں حجاب کی ضرورت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران میں خواتین کے لیے حجاب کا پردہ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔